وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ اعراف آیت نمبر 50-51، درس نمبر 661۔ آج کا موضوع، کیا ہم دنیا کی زندگی کے دھوکے میں پڑ گئے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون، جو خدا کی راہ سے روکتے اور اس میں کجی ڈھونڈتے اور آخرت سے انکار کرتے تھے۔ وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون۔ ان دونوں یعنی بہشت اور دوزخ کے درمیان آراف نام ایک دیوار ہوگی، اور آراف پر کچھ آدمی ہوں گے جو سب کو ان کی صورتوں سے پہچان لیں گے، تو وہ اہل بہشت کو پکار کر کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو۔ یہ لوگ ابھی بہشت میں داخل تو نہیں ہوئے ہوں گے مگر امید رکھتے ہوں گے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور جب ان کی نگاہیں پلٹ کر اہل دوزخ کی طرف جائیں گی تو عرض کریں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کیجو۔ ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون۔ اور اہل آراف کافر لوگوں کو جنہیں ان کی صورتوں سے شناخت کرتے ہوں گے پکاریں گے اور کہیں گے کہ آج نہ تو تمہاری جماعت ہی تمہارے کچھ کام آئی اور نہ تمہارا تکبر ہی سود مند ہوا۔ الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون۔ پھر مومنوں کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے، کیا یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھایا کرتے تھے کہ خدا اپنی رحمت سے ان کی دستگیری نہ کرے گا؟ تو مومنو، تم بہشت میں داخل ہو جاؤ، تمہیں کچھ خوف نہیں اور نہ تم کو کچھ رنج و اندھو ہوگا۔ سامعین اکرام، سورہ اعراف آیت نمبر 50 لفظی ترجمہ،
ونادا اصحاب النار اصحاب الجنت ان افیدوا علینا من الماء، اور دوزخ کے لوگ پکاریں گے جنت والوں کو کہ ہم پر کچھ تھوڑا سا پانی ڈال دو، او مما رزقکم اللہ، یا جو رزق اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اسی میں سے کچھ پھینک دو۔ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، تو وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں حرام کر دی ہیں منکرین حق پر۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، اور یہ منکرین حق وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تفریح بنا لیا۔ وغرتہم الحیات الدنیا، اور جنہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں مبتلا کر رکھا تھا۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج ہم انہیں بھی بھلا دیں گے، کما نسوا لقاء یومکم ھذا، جس طرح وہ اس دن کی ملاقات کو بھولے رہے۔ وما کانوا بآیاتنا یجحدون، اور وہ ہماری آیات سے انکار کرتے رہے۔ یجحدون، جہد کہتے ہیں دیدہ دانستہ انکار کو سامنے کا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ بہرحال یہ دو آیات ہم نے پڑھی ہیں کہ اصحاب الجنہ اصحاب النار پکاریں گے جنت والوں کو، یعنی دوزخی جنتیوں کو پکار کے کہیں گے کہ بھئی کچھ پانی، کوئی مشروب جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے، یا کوئی رزق ایسا ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہو تو وہ ہم پہ ڈال دو، پانی اونڈیل دو یا کچھ خوراک پھینک دو، ہم تو بھوکے ہیں پیاسے ہیں۔ تو وہ کہیں گے، جنتی کہیں گے کہ بھئی یہ چیزیں تو حرام ہیں، جو منکرین حق ہیں جنت کی نعمتیں ان پر حرام ہیں۔ دیکھیں یہ بات بڑی خطرناک بات ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے کافروں کی تفصیل بھی کر رہے۔ اب اصل میں یہ ہے کہ ہمیں غلط فہمی کا شکار ہیں کہ ہم تو کافر نہیں ہیں، ہم تو مسلمان ہیں۔ یہی وہ بہت بڑی غلط فہمی ہے جو ہمیں اصلاح احوال سے روکتی ہے، اپنی اصلاح سے روکتی ہے۔ دیکھیں بیمار جب تک اپنی بیماری کا یقین نہ کرے تو وہ علاج کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ آج ہم بھی کسی قسم کا علاج یعنی اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اصلاح جو ہے آپ کو معلوم ہے، ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ شرط ہے کامیابی کے لیے، نجات کے لیے، تقوی اور اصلاح۔ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں، آپ کو یاد ہوگا، فَمَنِ اتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ بہرحال تو یہ بات چیت ہوگی۔ اب وہ کہیں گے، جنتی کہیں گے کہ بھئی ٹھیک ہے، ہمارے پاس تو بہت ہے، سب کچھ ہے اللہ تعالیٰ کا دیا، ہم دے بھی سکتے ہیں، یہاں کچھ کمی نہیں ہے۔ لیکن یہ چیزیں جن لوگوں نے دنیا میں حق سے انکار کی روش اختیار کر لی، دیکھیں کافر سے آپ غلط مطلب نہ لیں کہ یہ کچھ خاص لوگ ہیں۔ ہمارے ذہن میں تو کافروں کا ایک خاص وہ ہے، مثال کے طور پہ جنہوں نے جو رسول کی رسالت، ہمارے رسول کی رسالت سے انکار کرتے ہیں، ہم ان کو کافر کہتے ہیں۔ جو قرآن کو نہیں مانتے ہم ان کو کافر کہتے ہیں۔ لیکن یہ دونوں چیزیں تو عملی طور پہ ہم بھی نہیں مانتے، نہ رسول کی رسالت کو سمجھتے ہیں، نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ قبول کرتے ہیں، نہ قبول کیا ہے، نہ کرنے کے لیے تیار ہیں اگر سمجھ میں بھی آ جائے۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے بعض لوگ میری باتوں پہ تھوڑا متعجب ہوں کہ بھئی سمجھ میں آ بھی گیا تب بھی، تو یہ تو میرا اپنا تجربہ ہے، اور یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، تشریف لائے، تو مکے کے لوگوں نے پہچان لیا۔ دیکھیں جب جا رہے تھے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم شام کے سفر پہ حضرت ابو طالب کے ساتھ، تو وہاں وہ جو راہب تھا اس نے تو ان سے کہہ دیا تھا، بڑے بڑے قافلے میں بڑے بڑے لوگ شامل تھے، انہوں نے کہا تو یہ تو نبی و آخر زمان ہے، اس کو نہ لے جاؤ، وہاں کے یہود اس کے دشمن ہیں۔ تو ساری علامات موجود تھی صحابہ کرام،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی صداقت، ان کی امانت، دیانت سب کچھ واضح تھی ان پہ، اور وہ ان کی آنکھوں کا تارا تھے۔ لیکن جب وہ پیغام انہوں نے کہا کہ بھئی پیغام کیا ہے، تو لا الہ الا اللہ، یہ سمجھ کے، یعنی اس کو دیکھ کے وہ لوگ بپھر گئے کہ بھئی ہماری تو نفسانیت ختم ہو جائے گی، ہماری وہ بڑائی جو ہے، جو ہمارے ہم رہنما بنے ہیں قوم کے، وہ سب پھر ختم ہو جائے گی۔ تو انہوں نے پھر انکار کر دیا۔ اسی طرح فرعون نے انکار کر دیا، خوب سوجھ بوجھ کے، جان بوجھ کے۔ جس طرح کہ دیکھیں آج جان بوجھ کر ہم نے، ایک تو میں اپنے متعلق بات کر رہا ہوں کہ ہمیں تو حق بیان بھی نہیں ہوا ہے، حق بیان نہیں ہوتا ہمارے یہاں۔ آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے کیا قصے کہانیاں بیان ہوتے ہیں، سارے قصے کہانیاں ہیں، قصے کہانیاں۔ ایک دفعہ میں امریکہ گیا، ایک دفعہ یہاں گیا، ایک دفعہ وہاں گیا، ایک واقعہ سناتا ہوں تمہیں، دوسرا واقعہ سناتا ہوں، تیسرا واقعہ سناتا ہوں۔ کوئی عجیب آپ لوگوں نے رٹ بنا لی ہے، واقعات سناتے جا رہے ہیں، حقیقت بتاتے نہیں ہیں قوم کو کہ نجات تو لا الہ میں ہے، لا الہ ہمیں نہیں بتایا جاتا۔ خیر چلیں، تو یہ منکر حق کی میں بات کر رہا تھا کہ اب یہاں دنیا میں ابھی ہم پڑھ چکے ہیں، من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق ذالک للذین آمنوا خالصۃ یوم القیامہ۔ یہ نعمتیں تو آج بھی اصل میں تو یعنی ماننے والوں کے لیے ہیں، ہم جیسے جو لوگ نہیں مانتے ان کے لیے نہیں ہیں، لیکن ان کے طفیل، ایمان والوں کے طفیل ہم بھی کھا رہے ہیں۔ دوسرا یہاں دنیا میں ایک مہلت کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے جو ہمیں وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، وہ ہمیں دیے جا رہے وقت۔ لیکن جب آخرت ہوگی تو ہمارے حصے میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جنت پہ تو جناب ہمیں یقین ہی نہیں ہے۔ آپ کون سے خوابوں میں رہ رہے ہیں؟ ہمیں نہ جنت پر یقین ہے نہ دوزخ پر یقین ہے، ہم سیدھے سادے بس انکار کرنے والے ہیں عملی طور پہ۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو حرام ہیں یہ چیزیں کافروں پہ، اور ہم لوگ منکرین حق ہیں، حق کو آپ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ میں ببانگ دہل کہہ رہا ہوں یہ بات۔ ان اللہ حرما، تو ٹھیک ہے آپ یہاں کھاؤ پیو عیش کرو، اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، ابھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان کو جو حصہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو لکھ دیا ہے وہ حصہ ان کو ملے گا۔ تو اب یہ کافر کی تفصیل آ رہی ہے، تھوڑا سے اسے اگر آپ غور کیجئے، یہ کافر ہیں کون لوگ، اور ان صفات کو اپنے اندر تلاش کیجئے۔ مجھے تو یعنی میری قوم کے اندر یہ ساری صفات موجود ہیں۔ دو چیزیں ہیں، بلکہ تین چیزیں ہیں۔ ایک تو دین کو انہوں نے کوئی تفریح بنا لیا ہے، کھیل اور تفریح۔ حقیقت یہ ہے دین کی کوئی اہمیت تو نہیں ہے۔ دیکھیں اہمیت ہوتی ہے۔ تھوڑا سا میں اگر آپ کو وہ بتا دوں، یعنی تفصیل یا مثال دے کے آپ کو بتاؤں کہ اس کی تفصیل یہ ہے۔ مثال کے طور پہ گھر پہ خاتون خانہ ہے اور اس کا میاں ہے۔ اب ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے جو جوڑا ہے، جو گھر والے ہیں، میاں بیوی ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے حدود و قیود متعین کر دی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ اب شوہر والے، بیوی کے لیے گھر والا جو ہے وہ شوہر ہے، اور شوہر کے لیے گھر والی جو ہے وہ عورت ہے۔ یہ تو نہیں کہ ایک فریق کو اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ تم اس سے اچھا سلوک کرو، تو کیا بیوی اگر ایسا ہی ہے تو کیا بیوی کو اچھے سلوک کا، شوہر سے اچھے سلوک کا نہیں کہا ہے؟ اور خیر مطلب وہ تو آپ کو سارے معلوم ہے۔ لیکن بیگم صاحبہ جو ہیں یا اس کا شوہر کسی بھی بات پہ ناراض ہو جائیں، چاہے وہ بات جو بھی ہو، دنیاوی معاملہ ہو، حدود اللہ کا معاملہ نہ ہو، دنیا کے معاملے میں
دونوں ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہیں، پھر یہاں تک کہ سلام کے روادار نہیں ہوتے۔ بعض اوقات تو وہ چٹھیوں پہ معاملہ ہو جاتا ہے، یا بیٹے تم اپنے ابو سے کہو کہ وہ بازار سے بھنڈی لے آئیں، پھر میاں جی کہتے ہیں کہ بیٹی تم اپنی امی سے کہو کہ میرے لیے ایک چائے کی پیالی بنے۔ دونوں ایک دوسرے سے بات چیت کے روادار نہیں ہوتے۔ یہ تو گھر گھر کی بات ہے سامنے کرام، یہ تو آپ کو پتہ ہے اپنا نفس آپ کا کتنا زورآور نفس ہے، آپ کو نہیں معلوم؟ آپ اس سے مجبور ہیں، آپ اس کے تابع ہیں، نفس کے، آپ اللہ کے احکامات کے تابع نہیں ہیں، نہ ہونا چاہتے ہیں۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اتخذوا دینہم لہو، ایک تفریح سمجھ لیا ہم نے۔ میں جو یعنی اس میں میرے جو استاد محترم ہیں ان کی زبان کی ایک لفظ ہے کہ یہ دین کو اہمیت نہیں دیتے، ایک کھیل تماشا ہے، دین کو اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور بالکل 100% یہ بات ہے۔ اور یہ میں دیکھیں لو لیول گراس روٹ پہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں، حالانکہ یہ بات ہماری سارے لوگوں تک اپر لیول تک یہی بات ہے۔ اپر لیول کا مطلب وزیر اعظم ہے، صدر ہے، آپ کی حکومت ہے، آپ کی عدلیہ ہے، ان کے سامنے شریعت کی کوئی اہمیت نہیں۔ ابھی میں اپنا ایک کلپ پڑھ رہا تھا، ہمارے آج کے جو وزیر اعظم ہیں ان کا ایک کلپ سن رہا تھا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے خیال میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتا وہ کافر نہیں ہو سکتا۔ یہ ان کے منہ کا ایک کلپ ہے۔ اب یہ دیکھیں ایک تو ہماری جہالت اتنی ہے، اور ظاہر ہے کہ جو جیسے ہم ہیں ویسے ہمارے حکمران ہیں، تو دیکھ لیں آپ۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ گراس روٹ کی بات کہ جب چلتی ہے نا تو یہ اپر لیول تک ہم سب من حیث القوم دین کو ایک کھیل اور تفریح بنا لیا ہے ہم نے، کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں اپنی تاریخ کو، دیکھ لیں آپ کی تاریخ کے بادشاہوں نے پہلے اپنی بھائیوں کو قتل کر کے بادشاہ بنا کرتے تھے۔ اورنگزیب عالمگیر نے اپنے بھائیوں کے ساتھ قتال کیا، بھائیوں کو قتل کر کے وہ بادشاہ بنا ہے۔ اسی طرح ہر ایک شاہ جہان نے یعنی جہانگیر نے اپنے باپ کے آنکھوں میں گرم سلائی نہ پھلوا دی، اس کو جیل خانے میں نہیں بند کر دیا۔ کوئی بھی ایک بادشاہ تھا، نام میں اگر میں غلط ہو رہا ہوں، لیکن وہ تھا اقتدار۔ یہ دین کہاں گیا بھیا؟ کھیل تماشا ہے، یعنی میں کہہ رہا ہوں گراس روٹ سے بنیادی طور پہ اور لے کر یہ سارا جو ہے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم مسلمان قوم ہیں، یہ بھول جائیں۔ آپ مسلمان نہیں ہیں، آپ خواہشات نفس کے غلام ہیں، آپ سب شیطان کی چیلے ہیں۔ میں بالکل یعنی سوچ سمجھ کے بات کر رہا ہوں، اور آپ کے اعمال کو دیکھ کے میں بات کر رہا ہوں۔ ہم سب جو ہیں شیطان کی چیلے ہیں، خواہشات نفس کے غلام ہیں، جیسی مرضی ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں تمام معاشرہ اس میں، آپ اپنے میڈیا کو دیکھ لیں، آج 2020 کی بات ہے، دین کی کیا اہمیت ہے اس میڈیا کی؟ حالانکہ میڈیا تو ایک پاور ہے، اس کے ذریعے لوگوں کی آپ تربیت کر سکتے ہیں، لیکن مجال ہے، لڑکیوں کے کپڑے اتار کے آپ پیش کر رہے ہیں لڑکیوں کو۔ آپ اپنی اینکروں کو دیکھ لیں، یہ دیکھ لیں، دوپٹہ نام پہ نہیں ہے، کسی کے سر پہ نہیں ہے دوپٹہ، خوب پارٹی یعنی فیشن کر کے بیٹھتی رہتی ہے، باتیں کرتی ہیں۔ خواتین کا ٹی وی پر کیا کام ہے مجھے آپ بتائیں؟ خاتون کی تو آواز کا بھی پردہ ہے، چاہے جائے کہ آپ ان کو سجا کے سنوار کے ٹی وی پر پیش کریں ان کو۔ تو یہ دیکھیں، یہ جہنم کب ہے؟ یہ کل ہے۔ آج آپ دنیا میں رہ رہے ہیں اور کل آپ کو جہنم میں جلنا پڑے گا سامنے کرام، یہ دور نہیں ہے۔ انہم یرونہم بعیدا ونراہ قریبا، یہ لوگ جو ہیں یہ آخرت کو بڑا دور سمجھتے ہیں، لیکن ہم تو اس کو بڑا قریب سمجھتے ہیں۔
اور دیکھ لیں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، عمر کا تو انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا. ہو سکتا ہے میرے سننے والوں میں مجھ سے زیادہ عمر کے لوگ ہوں، 70 کے پیٹے میں ہوں یا جو بھی ہے، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو بزرگ ہیں مجھ سے زیادہ، آپ کو کوئی عمر کا کچھ پتہ چلا؟ کچھ بھی نہیں. تو یہ آج ہے، دنیا کی زندگی آج ہے، کل جائیں گے اور آپ کو ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہنا ہوگا. ان اللہ حرمہما علی الکافرین، یہ جنت کی نعمتیں حرام ہیں. یہاں تو آپ آج کیا پکائیں اور کل کیا پکائیں، یہ نئی ریسیپی آئی ہے، یہ فلانا ہے، یہ ڈنگڑانا ہے، بڑا مزے کا ہے، یہ بڑا مزے کا ہے. یہاں تو آپ مزے اٹھا رہے ہیں، لیکن آپ نے سوچا ہے کہ کل آپ کے ساتھ کیا حشر ہوگا؟ پھر آپ مجبور ہوں گے، آپ کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، نہ کوئی شفیع ہوگا، نہ کوئی کارساز ہوگا. اینما کنتم تدعون من دون اللہ، اب یہ ہم نے کہاں ہیں وہ جن ہستیوں کو تم پکارا کرتے تھے؟ یہاں تو ہم نے اپنے معبود بنا لیے ہیں. میرے پاس پیسہ ہے، میرے پاس دولت ہے، عہدہ ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے. آپ تو کچھ بھی نہ ہو، بس آپ کا ایک نفس ہے آپ کے پاس ککھ بھی نہ ہو نا، پھر بھی میں کہتا ہوں کہ وہ نفس اتنا آپ کو زورور ہے کہ آپ میں کرتے مر جاتے ہیں، لیکن اپنی میں کو نہیں چھوڑتے. یہ سامعین کرام، یہ دور کی بات نہیں ہے، یہ بس آپ کی آنکھیں بند ہوئیں اور آپ چلے گئے عالم آخرت میں. یہاں بھی آپ انسان جہنم میں چلا جاتا ہے دنیا میں رہتے ہوئے. کیوں؟ کہ اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، پتھر ہو جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اے حبیب، جو آپ کو محبوب ہے آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. اتنے پتھر دل ہو جائے. منافقین مدینہ کی آپ مثال لے لینا، مرتے مرتے مر گئے، لیکن انہوں نے حضور پہ ایمان نہیں لایا. مدینے کے یہود لے لے، رسول کے ہاتھوں، رسول کے ساتھ جنگ کر کے مر گئے وہ لوگ، سب قبیلہ مر گیا. جوان آدمی ان کے مدینے کے جو تھے، آخری جو بنی قریظہ تھا یا جو بھی تھا، وہ سب ان کے جنگی لوگوں کو مار تہ تیغ کر دیا مسلمانوں نے، لیکن انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہاں بھی آپ بعض لوگ جہنم میں ہیں. ضلال بعید کے الفاظ ہیں قرآن میں، ختم اللہ علی قلوبہم کے الفاظ ہیں، کلا بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے. ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، اس کے بعد تمہارے دل پتھر کے ہو گئے. ان اللہ حرمہما علی الکافرین. تو دیکھیں میرا تو ایک پہنچانا ہے نا، ایک میسج پہنچانا ہے، ورنہ میرا تو آپ کا کوئی لین دین تو نہیں ہے نا. اچھا، پھر یہ ہے کہ الذین اتخذوا، اب یہ کافروں کی تفصیل بیان ہو رہی ہے کہ ان لوگوں نے اپنے دین کو کھیل اور تفریح بنا لیا ہے، یعنی اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے دین کی. میں تو ساری جو میں تقریر کر رہا تھا وہ اہمیت کی بات تھی، اور میں نے جو گراس روٹ ہے، میاں اور بیوی، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے غصہ نہیں کرنا. بیوی کو پتہ ہے کہ شوہر سے میں نے ناراض نہیں ہونا، لیکن پھر بھی وہ ناراض ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے نفس اتنے موٹے ہو گئے ہیں، پتھر دل ہو گئے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ بڑی پریشان کن بات ہے کہ دین کی، اللہ کے حکم اور رسول کی تربیت کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. تو دین کو تو آپ نے کھیل تماشا بنا لیا. وغرتہم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے ان کو فریب میں مبتلا کر رکھا تھا. یہ کافرین کی تفصیل آ رہی ہے. تیسرے یہ کہ انہوں نے اللہ کی ملاقات کو بھلا دیا. دنیا کیا ہے؟ اللہ کی ملاقات کی تیاری کی جگہ ہے. سامنے کا آپ سے میں کہتا رہتا ہوں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ میری باتوں کی آپ کی نظر میں کوئی اہمیت تو نہیں ہے. میری کیا، نہ رسول کی ہے نہ اللہ کی ہے. میں تو اللہ رسولی کی بات کر رہا ہوں، اور یہ بات میں آپ کو کہتا رہتا ہوں.
فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا۔ میں آپ سے کہتا ہوں نا کہ دنیا کیا ہے؟ یہ اللہ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ ہے۔ اس میں آپ نے اللہ کی ملاقات کے لیے تیاری کرنی ہے، بھلانا نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے تیاری کرنی ہے۔ تو ہم نے تو اس دنیا کو ایک یعنی مزوں کی جگہ، مزے، آج یعنی آپ مزوں، آرام اور آسائش اور مزے، اس میں آپ زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، ان کو آج میں بھلا دوں گا جنہوں نے جیسا کہ انہوں نے آج کے دن کی ملاقات کو بھلا دیا۔ اب دیکھیں یہاں ملاقات ہے نا، ملاقات، اب یہ ملاقات کس کی ہے، کس سے ہے؟ ملاقات ہماری اپنے رب سے۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم جہنم۔ بے شک وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے اور اس پر مطمئن ہے، اور جو میری احکامات کے مطابق زندگی گزارنے سے انکاری ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور یہ اس لیے کہ یہ میری آیات سے دیدہ دانستہ انکار کرتے تھے۔ دیکھیں ایک ایک کر کے اس میں 4 علامتیں بیان ہوئی ہیں کافروں کی، اور وہ چاروں ہم میں موجود ہیں بدرج اتم۔ ایک یہ کہ دین کو انہوں نے ہم نے کھیل اور ایک تفریح کا ذریعہ بنا لیا ہے، اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے دین کی۔ آپ بتا دیں کوئی اہمیت ہو؟ نہیں ہے صاحب نکلا، ہماری زندگی میں دین کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں دین کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ پھر دنیا کی زندگی کے دھوکے میں آ گئے ہیں۔ اصل مسئلہ تو یہ ہے، اس سے باقی مسئلے جنم لیتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ اللہ کی ملاقات پر ہمیں یقین ہی نہیں ہے، یقین ہوتا تو تیاری کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات سے ہم جان بوجھ کے ہم نے منہ موڑ لیا ہے، یجحدون کے الفاظ ہیں، دیدہ دانستہ انکار کرتے ہیں۔ بہرحال دیکھنا ہوگا ہمیں، ہم کہاں جا رہے ہیں، ہماری منزل کیا ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيدُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ۔ جی ترجمہ سنا دیں۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اور دوزخ کے لوگ جنت والوں کو پکاریں گے، ان افیدوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، کہ کچھ تھوڑا سا پانی ہم پر بھی ڈال دو، یا کوئی رزق جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کچھ ادھر پھینکو ہماری طرف۔
کوئی آم پھینکو، کوئی تربوز پھینکو، کوئی انگور پھینکو، کچھ تو پھینکو۔ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، وہ جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جنت کی نعمتیں دوزخ والوں پہ حرام کر دی ہیں۔ اب یہ دوزخ والے کون ہیں؟ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تفریح بنا لیا، وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے ان کو فریب میں ڈال دیا۔ اور یہ دیکھیں، یہ آپ محسوس کریں کہ ہمارا مسئلہ نمبر 1 یہی ہے کہ ہم دنیا کی زندگی کے دھوکے میں آ گئے ہیں۔ جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے اس کو ہم نے دل دے دیا ہے، جو کچھ نظر نہیں آ رہا اس سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے ویسے، کیونکہ جو غائب ہے وہ اصل ہے۔ ہم سے اپنا آپ غائب ہے لیکن وہ اصل ہے، باقی جو بھی جتنا بھی غائب ہے وہی اصل ہے۔ تو غور کریں تھوڑا سا اس پہ۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، اللہ فرمائے گا کہ آج ہم بھی انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح کہ وہ اس دن کی ملاقات کو بھولے رہے۔ وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور ہماری آیاتوں کا انکار کرتے رہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين، اور دوزخی بہشتیوں سے گڑ گڑا کر کہیں گے کہ کسی قدر ہم پر پانی بہاؤ، یا جو رزق خدا نے تمہیں عنایت فرمایا ہے ان میں سے کچھ ہمیں بھی دو۔ وہ جواب دیں گے کہ خدا نے بہشت کا پانی اور رزق کافروں پر حرام کر دیا ہے۔ الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون، جنہوں نے اپنے دین کو تماشا اور کھیل بنا رکھا تھا اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا، تو جس طرح یہ لوگ اس دن کے آنے کو بھولے ہوئے اور ہماری آیتوں سے منکر ہو رہے تھے، اسی طرح آج ہم بھی انہیں بھلا دیں گے۔ سامنے کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔